بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کہ من اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تنہا عبادت کے لائق ہے، آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ اور میں اس چیز پہ بھی کمیٹڈ ہیں کہ علم کا ماخذ قرآن مجید اور اس تک پہنچنے کا راستہ میرے نبی کی سنت۔ آج میں سوچ رہا تھا کہ کیا بولا جائے، تو ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ ہوا جس کو ہم نے کہا کہ اسی پہ ویلاگ کر لیتے ہیں۔ وہ کچھ اس طرح سے تھا کہ میرے پاس میرے کلائنٹ آئے تو وہ کوئی نیکی کرنے جا رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی نیکی قبول کرے، لیکن ان کا جملہ بڑا ہیٹنگ ہو گیا، جو کہ اس وقت بھی میں نے ان کو ایکسپلین کر دیا اور آج ویلاگ کی فارم میں بھی وہی ہے۔ وہ جملہ یہ تھا کہ مجھے کہتے ہیں کہ میں اتنے لاکھ کی یہ کر رہا ہوں، کسی پہ انویسٹ کر رہا ہوں، حد سے حد کیا ہوا 10-15 لاکھ کا نقصان ہوگا نا۔ میں نے کہا نہیں، کریکٹ کر لیں یہاں پر کہ پیسے کا نقصان کوئی نقصان نہیں ہوتا میری نظر میں میرے خیال سے، کہ اگر میں اس کو لوں تو میں اس کو کوئی بہت بڑا نقصان نہیں لوں گا۔ اب جب میں نے ان کو یہ چیز بول دی تو میں نے کہا کہ پھر نقصانات ہوتے کیا ہیں، چلیں اس پر ایک ویلاگ کر لیتے ہیں۔ تو اب پریورٹیز وائز دیکھیں، میرا ایک لیکچر موجود ہے، ہاؤ ٹو سلیکٹ یور پریورٹیز۔ تو پریورٹیز وائز دیکھتے ہیں کہ نقصانات کیا ہیں۔ تو میرے خیال سے سب سے ٹاپ پہ جو نقصان ہوتا ہے، جس کے لیے ہمیں فکر کرنی چاہیے اور ہم اس کے لیے فکر نہیں کر رہے ہوتے، سب سے ٹاپ پہ ہے کہ ایمان آپ کا نہ بک رہا ہو، ایمان کا نقصان نہ ہو رہا ہو، چاہے کاروبار ہو، چاہے عشق ہو، چاہے تعلقات ہوں، چاہے لین دین ہو، اگر اس میں ایمان کا نقصان ہو رہا ہے تو یہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا نقصان ایمان کا نقصان ہے، پہلی بات ہوگی جی۔ دوسری چیز کہ دوسرا نقصان کون سا ہونا چاہیے ہے، تو دوسرا نقصان ہونا چاہیے ہے ہدایت اس کے ساتھ ہی آ جائے گی۔ کسی نے بولا ہدایت کو آپ علیحدہ لیں گے یا نہیں، تو میرا کہنا ہے نہیں، ایمان کے ساتھ یہ ہدایت ہوتی ہے۔ جس کا ایمان کامل ہے اس کے پاس ہدایت ہے تو ایمان کامل ہے نا، ورنہ اس کے پاس ایمان کہاں سے ہوگا۔ تو دوسرے نمبر پہ ہم لیتے ہیں آپ کے رسپیکٹ۔ اگر ایمان کے بعد آپ جج کریں کہ آپ کی رسپیکٹ جو ہے وہ کہیں کمپرومائز تو نہیں ہو رہی، کہیں اس کا نقصان تو نہیں ہو رہا، آپ کو کوئی شخص ہے وہ پیسے دیتا ہے لیکن آپ کی عزت نفس مجروح کر کے دیکھتا ہے۔ میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں، باپ بیٹا لے لیں، بھائی لے لیں، بزنس وغیرہ لے لیں۔ میرے ایک صاحب تھے، انہوں نے ایک اپنے رشتہ دار کا نیڈی تھے، وہ ان کا ولیمہ کرایا، تو مجھے کال کی کہ آپ اس ولیمے میں آئیں گے؟ میں نے کہا ارے آتے، ہم نے پیسے دیے ہیں نا، ذرا دیکھتے ہمارے خرچے پہ کھانا کیسا پکتا ہے۔ تو عزت نفس مجروح کر کے میرا نہیں خیال کہ اس پر ہونا چاہیے ہے کوئی کمپرومائز۔ ایمان ہو گیا، رسپیکٹ ہو گئی اس میں۔ اب اگر ہم تیسری چیز دیکھیں تو کیا ہونی چاہیے کہ ہیلتھ اور ٹائم کو دونوں کو میں ساتھ لے رہا ہوں، کیونکہ حدیث میں بھی یہ ساتھ ہی آئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں چیزوں پر بہت کم توجہ دی تھی اور بہت ہی زیادہ قیمتی ہیں دونوں۔ تو اگر تیسرے اور چوتھے نمبر کو کمبائن کرتے ہیں، جیسے نہیں فرسٹ اور سیکنڈ کمبائن اکثر دے دیا جاتا ہے، تو ہیلتھ اور ٹائم تو کمپرومائز نہیں ہو رہا۔ میرے ایک اسٹوڈنٹ تھے اسامہ صدیقی، تو وہ انہوں نے امریکہ کی غالباً امریکہ کی اسکالرشپ صرف اس وجہ سے چھوڑ دی تھی کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ پی ایچ ڈی کرنے کے بعد آپ کو 5 سال ہمارے ادھر ہی سرو کرنا ہے۔ اس نے کہا میری زندگی کے گولڈن 5 ایئر آپ لے لیں گے تو میں کیا کروں گا۔ تو دیٹس وائی آپ نے تیسرے اور چوتھے نمبر پر ایک ساتھ دیکھنا ہے، ہیلتھ اور ٹائم تو کمپرومائز نہیں ہو رہے۔ ایمان ہو گیا، رسپیکٹ ہو گئی، ہیلتھ اور ٹائم ہو گیا اس میں۔ پھر سوچنے والی بات ہے کہ اس کے بعد کون سی والی چیز کمپرومائز ہو رہی ہوگی۔ کہیں آپ سے
علم تو نہیں لیا جا رہا. یعنی کہ آپ کو کوئی کہے کہ جیسے وہ واقعہ یاد آ گیا کہ دو لڑکوں میں آپس میں شرط لگی کہ اگر تم 20 سال اس کمرے میں گزار دو تو میں پوری جائیداد تمہیں دے دوں گا. اس نے کہا صحیح ہے, یہ ناول ہے, غالباً اس میں مووی بھی بنی ہے. تو اس لڑکے نے ایک کمرہ لے لیا, وہ تھا انڈر گراؤنڈ روم تھا. اس نے کہا کہ مجھے نا ایسی 100 یا 200 کتابیں لا دو, نام لکھ کے دی تھی, اس نے دے دی. 20 سال اس نے گزار لیے. اب جو اوپر تھا لڑکا وہ بھی عمر رسیدہ ہو گیا. اس نے سوچا کہ اب تو یہ میرے کو ساری جائیداد اس کو دینی پڑ جائے گی. اس نے کہا کہ اس کو نا زہر دے دیتا ہوں میں. صحیح ہے. تو آخر میں اس نے جو کھانا اس کو دیا اس میں اس کو زہر دی جس سے وہ مر گیا. تو وہ اس کے کمرے کی صفائی کر رہا تھا تو ایک لیٹر ملا. اس پہ اس نے لکھا تھا کہ اس 20 سال کے اندر میں نے جب یہ کتابیں پڑھی تو مجھے پتہ چلا زندگی کا مقصد علم حاصل کرنا, علم بانٹنا ہی ہے, اس کے علاوہ نہیں ہے. حضرت علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا تھا کہ دو ہی بہترین حالتیں ہیں, یا تو آپ استاد ہوں, علم دینے والے ہوں, یا پھر آپ طالب علم ہوں, علم لینے والے ہوں. تو اس نے 20 سال کتابیں پڑھ کے یہ نتیجہ نکلا. اس نے آخری لائنیں یہ لکھی تھی, اب میں اپنے دوست کو بولوں گا مجھے تمہاری جائیداد کی ضرورت نہیں ہے, بس مجھے اسی طرح سے کتابیں پڑھتے رہنے دو. تو پھر کیا ہوا آپ نے دیکھنا ہے, آپ کا علم تو کمپرومائز نہیں ہو رہا اس چیز کے لیے. ایمان ہو گیا, رسپیکٹ ہو گئی, ہیلتھ اور ٹائم ہو گیا, علم ہو گیا. آپ جو میرے ذہن میں, اور یقین کریں وداؤٹ پلاننگ بول رہا ہوں, یقین کریں وداؤٹ پلاننگ بول رہا ہوں کہ اگلی چیز ہے کہ کہیں آخرت تو کمپرومائز نہیں ہو رہی. کئی دفعہ ہوتا تھا, اللہ تعالیٰ خوش رکھے والدہ کو, والدہ سے کبھی کوئی بات ہوتی تھی, میں والدہ سے کہتا تھا امی کبھی ایسی فرمائش نہیں کر دینا کہ مجھے قبر میں جا کے اس چیز کو جواب دینا پڑے. ماں ہے, ماں کا رتبہ ہے, آگے سے اف تک نہیں کہنی, لیکن کوئی ایسی فرمائش کر دی کہ وہ شریعت کے ساتھ کانفلکٹ ہو رہی, بڑا مشکل ہو جائے گا میرے لیے. ماننی تو شریعت کی ہے لیکن مشکل ہو جائے گا. تو آخرت تو کمپرومائز نہیں ہو رہی آپ کی. آپ نے اس چیز کو بھی دیکھنا ہے. دیکھیں ابھی تک پیسہ نہیں آیا. کیوں؟ میں پیسے کو نہیں سمجھتا. کسی سائیکیٹرسٹ نے کہا تھا کہ اگر کبھی آپ کو ایسی بیماری لگ جائے کہ ڈاکٹر آپ کو جواب دے دیں تو آپ نے پتہ کیا کرنا ہے, دور کہیں ان نون گاؤں میں جا کے ان نون پرسن کے ساتھ نیکی کرنی ہے. پیسہ یہاں پر بھی نہیں آیا. اب گوگل اٹھا کر دیکھ لو, ٹاپ 10 نیڈز میں پیسہ ہے ہی نہیں. تو آج کی گولڈن بات یہ ہے کہ خدا را جج کرو نقصان کسے کہتے ہیں. آپ پورا دن پیسہ پیسہ پیسہ, پیسہ فائدہ پیسہ نقصان, پیسہ فائدہ پیسہ نقصان, پیسہ فائدہ پیسہ نہیں. جو نقصانات میں نے آپ کو گنوائے ہیں کبھی اس پر ضرور سوچیے گا. اور اسی کا نقصان ہے. اگر خدا نخواستہ یہ نقصانات آپ کر چکے ہیں اور ابھی کچھ سانسیں باقی ہیں تو اس کو کوپ اپ کر لیں, ورنہ بہت دیر ہو جائے گی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. طالب دعا محتاج دعا. السلام علیکم.